فرعون جو ہزاروں سال تک مصر پر حکومت کرتے رہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہی مصر رومن امپائر کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع میں نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان مصر پر حملہ کرے، لیکن مسلمانوں کے عظیم آرمی چیف عمرو بن عاص ان سے ملے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک بڑا پلان پیش کیا۔ عمرو بن عاص نے کہا، اے امیر المؤمنین، ہمیں فرعونوں کے ملک ایجپٹ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے کیونکہ عمرو بن عاص کی لیڈرشپ میں صرف 4000 مسلمان تھے، جبکہ رومن امپائر کے لشکر بے حد زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر پیچھے سے پرشین امپائر نے حملہ کر دیا تو مسلمانوں کی پوزیشن مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت مسلمان پرشین امپائر سے بھی جنگ میں مصروف تھے۔ عمرو بن عاص مکہ کے ایک بڑے بزنس مین کے بیٹے تھے۔ بزنس کی وجہ سے وہ کئی بار ایجپٹ جا چکے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ مصر کے لوگ رومن امپائر کی ظلم اور بارے ٹیکس سے تنگ آ چکے ہیں اور وہ شاید مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر راضی نہ ہو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر جانے کی اجازت دے دی، مگر ایک شرط رکھی، چلو لیکن اگر میں تمہیں واپس بلاؤ تو فوراً پلٹ آنا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ 4000 فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کچھ دن بعد مدینہ میں کچھ اصحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ مصر جانے والے فوج کو روک دینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک خط لکھا، اے عمر، اگر تم ابھی تک مصر کے بارڈر عبور نہیں کر پائے تو واپس آ جاؤ، لیکن اگر بارڈر پار کر لی ہے تو آگے بڑھو۔ جب یہ خط پہنچا تو مسلمان پہلے ہی مصر کے بارڈر عبور کر چکے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہمیں لڑنا ہی ہوگا۔ مسلمان آگے بڑھتے ہوئے کئی شہروں کو فتح کرتے ہوئے کائرو کے قریب پہنچ گئے۔ یہ شہر رومن امپائر کا سب سے مضبوط شہر تھا اور موجودہ زمانے میں ایجپٹ کا دارالحکومت ہے۔ رومن امپائر نے بھی اپنی پوری فوج یہاں جمع کر لی۔ عمرو بن عاص نے رومن جنرل کو ایک پیغام بھیجا، تم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم نے تمہارے سب سے بڑے بادشاہ ہیراکلس کو شکست دی ہے، تم کیا چیز ہو؟ رومن جنرل سائرس نے یہ پیغام پڑھا اور جواب دیا، ٹھیک ہے آؤ لڑو۔ عمرو بن عاص نے حملے کا اشارہ دیا، مگر صرف 4000 مسلمانوں کے لیے سائرس کو شکست دینا مشکل تھا، اس لیے عمرو بن عاص نے مدینہ سے مزید فوج مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12000 مزید فوج روانہ کی، جس کے لیڈرشپ حضرت زبیر بن عوام کر رہے تھے۔ دونوں لشکر نے مل کر قاہرہ پر حملہ کیا، مگر شہر فتح نہ ہو سکا۔ شہر کے دیواریں بہت اونچی اور مضبوط تھی۔ ایک رات حضرت زبیر رضی اللہ عنہ چند جانباز سپاہیوں کے ساتھ رسیاں لے کر شہر کے دیوار پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اندر سے دروازہ کھولا، مسلمان فوج نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور ایک ہی وقت میں چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ رومی فوج اچانک اس حملے سے ڈر گئے، مسلمان فوج شہر کے اندر گھس گئی۔ سخت جنگ کے بعد یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قاہرہ شہر کا گورنر بھاگ گیا، لیکن ایک خط چھوڑ گیا جس میں لکھا تھا، میں سرنڈر کرنے کو تیار ہوں اور اس سٹی کو خلیفہ عمر کے حوالے کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص نے یہ خط قبول نہیں کیا اور کہا، ہماری جنگ رومن بادشاہ سے ہے، رومن گورنر سے نہیں۔ ہیراکلس نے سرنڈر کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مسلمان فوج قاہرہ سے نکل کر الیگزینڈریا کی طرف بڑھنے لگی۔ الیگزینڈریا صرف ایک عام شہر نہیں تھا، بلکہ رومن امپائر کا سب سے اہم بحری اڈا اور تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے وہ سمندر کے راستے یورپ، افریقہ اور مڈل ایسٹ سے جڑے ہوئے تھے۔ جو بھی الیگزینڈریا پر قابض ہو جاتا، وہ مصر کے ساحلی علاقے اور سمندری راستے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا۔ رومیوں کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اگر یہ شہر ہاتھ سے نکل گیا تو مصر پر ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہوں نے اپنی سب سے طاقتور فوج اور بہترین جنگی ساز و سامان الیگزینڈریا میں جمع کر دیا۔ مسلمان 6 ماہ تک شہر کے باہر بیٹھے رہے۔ پھر اچانک خبر ملی کہ رومن بادشاہ ہیراکلس انتقال کر گیا۔
اس نے 30 سال حکومت کی تھی اور استنبول میں وفات پائی۔ اس کے بیٹے نے تخت سنبھالا مگر کچھ ہی مہینوں بعد اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد رومن امپائر میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ جب حالات قابو میں آ گئے تو تخت پر صرف 14 سال کا نیا بادشاہ بیٹھا۔ مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور عمرو بن عاص کو پیغام بھیجا، تمام فوج کو اکٹھا کرو اور پورے جذبے سے لڑو، اپنی تلواریں اٹھاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرو۔ یہ پیغام سن کر مسلمان نعرے لگاتے ہوئے الیگزینڈریا کی طرف بڑھے اور شہر میں داخل ہو گئے۔ رومن فوج کمزور پڑ گئی۔ گورنر سائرس نے پورے مصر کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ الیگزینڈریا کی فتح کے ساتھ ہی مصر میں رومی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ تقریباً 600 سال سے رومن امپائر اس سرزمین پر قابض تھے، لیکن اب یہ سرزمین اسلام کی پرچم تلے آ گئی اور پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ عمرو بن عاص نے یہ خوشخبری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی کی۔ خبر سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ مصر فتح ہونے کے بعد عمرو بن عاص نے دارالحکومت فسطاط میں حکومت سنبھالی۔ حضرت عمرو بن عاص نے مصر میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، لوگوں سے ظالمانہ ٹیکس ختم کیا اور عیسائی باشندوں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کیا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی۔ مصر کے لوگ جلد ہی مسلمانوں کے انصاف اور اچھے سلوک سے متاثر ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ اسلام لے آئے۔ ایک دن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ دریائے نیل کے کنارے گئے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا۔ کچھ لوگ ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے زیورات پہنا کر دریا میں ڈال رہے تھے۔ عمرو بن عاص نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ہر سال ہوتا ہے، پانی واپس لانے کے لیے ہم ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کرتے ہیں، اسے زیورات پہنا کر دریا میں پھینک دیتے ہیں، اس کے بعد دریا کا پانی واپس آ جاتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ یہ سن کر حیران اور غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سراسر شرک ہے۔ پانی اللہ کے حکم سے آتا ہے اور رکتا ہے، نہ کہ انسانوں کی قربانی سے۔ یہ کیا پاگل لوگ ہیں، کیسی بے وقوفی کر رہے ہو؟ پھر جب عمرو بن عاص نے خود دیکھا تو واقعی دریائے نیل کا پانی دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں نے ڈر کے مارے کہا، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پانی واپس نہیں آتا اور زمین خشک ہو جاتی ہے۔ عمرو بن عاص نے فوراً مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور سارا واقعہ بتایا۔ جب خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملا تو انہوں نے اسے کھولا، پڑھا، پھر ہاتھوں میں مروڑ کر نچوڑا اور فوراً قلم اٹھا کر جواب لکھا۔ جواب کا خط مکمل کرنے کے بعد کہا، یہ خط دریائے نیل میں ڈال دینا۔ خط میں لکھا تھا، اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو رک جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو اللہ کے حکم سے دوبارہ بہنا شروع کر دے۔ عمرو بن عاص نے یہ خط لیا، دریائے نیل کے کنارے گئے اور سب لوگوں کے سامنے اسے پانی میں پھینک دیا۔ اگلی صبح دریائے نیل کا پانی تیزی سے بڑھنے لگا اور پہلے سے بھی زیادہ بہنے لگا۔ اس کے بعد کبھی مصر کے لوگوں کو یہ عجیب رسم کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل کے مثال پوری دنیا دیتی تھی۔ ایک بار عمرو بن عاص کے بیٹے نے ایک عام مصری شہری پر ظلم کیا۔ وہ مصری مدینہ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص اور ان کے بیٹے کو بلایا، پھر اس مصری شہری کو کوڑا دے کر کہا، اسے مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر، تمہارے بیٹے نے ظلم تمہاری گورنری کی وجہ سے کیا، اس لیے تم بھی ذمہ دار ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عدل سن کر دنیا حیران رہ گئی، اور اس زبردست جسٹس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا کے سب سے طاقتور لیڈر بن چکے تھے۔ سبسکرائب